بارک اللہ فیک. یہ تھے فضیلت الشیخ محسن جامعی امام و خطیب ادارہ نور الایمان مسجد. وقت کافی ہوا چلا ہے، اس لیے ہم باقاعدہ آج کے دورے تدریبیہ کے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. چونکہ اس وقت آج کی صدارت ضلعی جمعیت اہل حدیث شلاپور جناب مختار احمد ہوناباد پر ان کے تحت رکھی گئی اس دورے تدریبیہ کو رکھا گیا ہے. اس وقت وہ حاضر نہیں ہیں، انشاءاللہ آئیں گے. جب تک کے لیے میں اس مجلس کی صدارت کے لیے حافظ عبداللہ جہلوہ صاحب کا نام پیش کرتا ہوں. جب تک وہ نہیں آئیں گے وہ اس کی صدارت فرمائیں گے. قابل احترام علماء کرام و معلمات، ذمہ داران جمعیت و نوجوانان جماعت، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں یعنی ضلعی جمعیت اہل حدیث شلاپور کو یہ سعادت بخشی کہ علماء کرام کا ایک تدریبیہ کا کورس اور تدریبیہ کا پروگرام منعقد کیا جائے، ان کا ایک ورکشاپ عمل میں لایا جائے. ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے مشکور و ممنون ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم یہ پروگرام کر سکیں. ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے دوررس نتائج ہمیں عنایت فرمائے اور اس کے ذریعے ہمارے علماء، دعات و ائمہ اور معلمات کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچائے. دیکھیے، اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مطلب یہ ہے کہ اس شخص سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور آپ جانتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. در حقیقت اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام یہ انبیاء و رسول کا کام ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ ان مقدس ہستیوں نے ہی اس کام کو انجام دیا اور اس کام کے لیے وہی بہتر اور مناسب اور افضل رہے ہیں. یہی بزرگ و برتر شخصیات ہیں جو اللہ کے بندوں میں اللہ کے سفیر بن کر ان فرائض کو انجام دیتے رہے. چونکہ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لہذا اس دعوت کی ذمہ داری یا اس عظیم دعوت کی ذمہ داری علماء اور ان کے نائبین اور وارثین پر عائد ہوتی ہے. علماء اور داعیان ہی کا یہ کام ہے کہ وہ برابر اس فریضے کو انجام ہر دور میں، ہر خطے میں، ہر زمانے میں دیتے رہیں. ایمان باللہ کے بعد سب سے افضل کام اور سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ دعوت اللہ کا عمل ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ اس دعوت اللہ کے نتیجے میں لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے اور انہیں اچھے کاموں کی رہبری حاصل ہوتی ہے اور برے کاموں سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. لہذا آج دعوت کا کام گزشتہ ایام اور گزشتہ زمانے قریب سے زیادہ اس کی اہمیت ہمارے سامنے
آتی ہے۔ چنانچہ جو ہے ہر داعی کو چاہیے کہ وہ 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھے۔ آج جتنے ائمہ اور دعات آئے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے، ہمارے اس پروگرام کی جو غایت ہے، وہ یہ ہے کہ جو ائمہ اور دعات ہیں وہ اپنے فرائض کو سمجھیں، اپنے ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے مقصد کو سمجھیں۔ آج بھی سماج اور معاشرے کے اندر علماء کی حیثیت کم نہیں ہوئی ہے، علماء کا مقام اور مرتبہ کم نہیں ہوا ہے۔ آج بھی لوگ علماء کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، علماء کی تعظیم کرتے ہیں، علماء کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ان کے ذریعے معاش کے اندر وہ تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن ہم یہ معاملہ رسولوں کے نائبین ہونے کی حیثیت سے ان اجریہ الا علی اللہ کے تحت اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ ہمارا حامی ہے، اللہ ہمارا ناصر ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، لیکن ہمیں اپنے مشن میں ذری بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ لوگ، میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ گلبرگہ، بیجاپور اور دیگر مقامات سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، آپ کے سفر کی صحبتوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آج ہم ایک معاشرے کا ایک پیس اور ایک بہترین طبقہ ہے، ایک بہترین طبقہ ہے، اور جو جتنا بہترین ہوتا ہے اتنی اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کے تحت، ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو نبھانے کی حد تک نبھانے کی ضرورت ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ وقت مختصر ہے، پروگرام ویسے ہی 15 منٹ لیٹ شروع ہوا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے داعیان کو، مبلغین کو، معلمات کو ہمیشہ دعوت کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد 3 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بذات خود اس دعوتی میدان میں اپنے ایمان کو بنانے، سنوارنے اور اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو، جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس پر آپ کو خود یقین ہونا چاہیے، آپ کو اس پر اعتماد ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے تو آپ کے دل میں اتنا ایمان اور اتنا اعتقاد اور اتنا کامل یقین اور اتنا پختہ یقین آپ کے دل میں تھا۔ آپ نے کہا کہ اے مکہ والو، بتاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ لشکر تیار ہے آپ پر حملہ آور ہو، کیا اس بات کو ہم یقین کریں گے؟ وہ کہے کہ ہاں، ہم یقین کرتے ہیں آپ کی بات پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ بات آپ یقین کامل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیے۔ تو ہر داعی کو جس کی طرف دعوت دے رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں تو ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ آج جہالت، ہوائے نفس، فساد و بگاڑ بہت زیادہ ہے سماج میں، اس کے مقابلے میں ہمیں ہر ہتھیار سے مسلح ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا ہتھیار ایمان کی پختگی ہے، وقت پر دفاع، حملے کی پوری طاقت کا مظاہرہ ہو۔ ان میں بلا شبہ ایمان سب سے بڑا اسلحہ ہے، اس کے بغیر ہر چیز بیکار و عبث ہے اور ہم ناکام بھی ہو جائیں گے، لیکن ایمان ہمارا مضبوط رہے گا، اس پر ہم ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سامنے کہا تھا، اگر یہ مکہ والے یا پوری دنیا والے مل کر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تو میں اپنی دعوت سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کی پختگی تھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ میں اس دعوت کو پوری دنیا میں عام کر دوں یا پھر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک و برباد کر دے۔ یہ عزم مصمم کر کے آپ دعوت کی وائٹ فیلڈ میں اتریے۔ پھر ایمان ایک ایسی شے نہیں ہے کہ صرف تمنا سے حاصل کی جا سکے، بلکہ اس ایمان کو تو دل کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے عمل کی صداقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دینے سے پہلے عمل کو پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں داعی حضرات ہیں، علم رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا ما جربنا علیہ الا صدقا، آپ کو ہم سچا جانتے ہیں، یعنی آپ کے اخلاق کی انہوں نے گواہی دی۔ تو ایمان پہلی چیز ہے، اور دوسری چیز ہمارے اندر اخلاق حسنہ ہونا چاہیے۔ ایمان کے لوازم اور ثمرات میں سے ہے کہ کامل ترین مومن وہ ہوگا
جو ایمان اور اخلاق کے لحاظ سے کامل ہو۔ اللہ نے داعیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو ان الفاظ میں سراہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 159۔ پہلی آیت جو ہے سورہ نور والقلم کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دوسری آیت جو ہے سورہ آل عمران کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پہلی آیت میں کہا آپ جو ہے اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنائے گئے ہیں۔ آپ اگر ترش روح ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ایک آدمی بھی آپ کے قریب نہ پھٹکتا۔ لیکن 23 سال کے قلیل عرصے میں ساری دنیا نے دیکھا، یہ نیل کو آسمان نے دیکھا، اس زمین نے دیکھا، 1.5 لاکھ کا مجمع آپ کے فدائیوں کا آپ کے ساتھ حجۃ الوداع عرفہ کے میدان میں موجود تھا۔ یہ نتیجہ تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ کا۔ میرے پیارے بھائیوں، تیسرا ہتھیار علم و ثقافت ہے۔ علم و ثقافت ایک داعی اور ایک عالم کے لیے اور داعیہ کے لیے ضروری ہے کہ ایمانی اخلاقی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ علمی و فکری ساز و سامان بھی اس کے پاس ہو۔ دعوت کا کام مسلسل عطا و بخشش کا کام ہوتا ہے، دینے کا کام ہوتا ہے۔ مسکین اور غریب آدمی کب کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی داعی ہوتا ہے وہ مطالعہ کرے، رات دن مطالعہ کرے، پڑھے، تفاسیر پڑھے، احادیث پڑھے، احادیث کے شروحات کو پڑھے۔ کتابوں کا مطالعہ اس کی سب سے بڑی غذا ہے۔ ہمیشہ مطالعے میں لگا رہے۔ آپ لوگ جتنا مطالعہ کریں گے، جتنا آپ کے پاس مواد ہوگا، اتنا لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ ہمارے پاس مواد نہیں ہوگا، مطالعہ نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، علمی ثقافت میں ہم پیچھے رہیں گے تو ہم کیا لوگوں کو دے سکیں گے؟ ہم کیا دے سکیں گے لوگوں کو؟ ہاں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بات کہنے والے دنیا میں بہت ہے، بات بنانے والے دنیا میں بہت ہے، لیکن سب سے اچھی بات اللہ نے جس کو قرار دی وہ اللہ کی دعوت کی طرف ہے۔ 3 باتیں اس حدیث میں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات دعوت اللہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دعوت میں جو ہے آدمی اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے متعین کردہ دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کے ہدایت کی پیروی کرانا۔ صرف اللہ کے لیے عبادت، استعانت اور اطاعت مخصوص ہے۔ جملہ طاقتوں کی برات کا اظہار ہے۔ خدا کے علاوہ چاہے وہ کسی بھی شکل میں کہیں بھی کی جاتی ہو وہ جو ہے طاغوت ہے۔ دعوت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی شامل و داخل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ ہاں، جو دوسری بات اس آیت کریمہ میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عمل کے ہتھیار سے لیس ہو، اور تیسرے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے۔ ہاں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ صحابہ کرام جان دیے اپنی، لیکن ایمان سے کبھی بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، ایمان سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخر تک ڈٹے رہیں۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اس کو آپ سمجھ جائیے۔ آج میرے پیارے بھائیوں، دعوت کے لیے ایک بات اور بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ ہاں، کہ سورہ یوسف 108 نمبر کی آیت کریمہ ہے، کہہ دیجئے میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بصیرت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے بصیرت کا معنی سمجھ بوجھ کر، جو دعوت دے رہے ہیں ہم پہلے اسے سمجھیں، سمجھ بوجھ کر اس کی طرف بتائیں۔ ہاں، اپنے دین کے بارے میں بغیر کسی شک و شبے کے پورے علم و یقین پر ہم لوگوں کے سامنے بات پیش کریں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اخیر میں ان بات کر کے بات ختم کرتا ہوں میں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں جو بھی بات کر رہا ہوں بصیرت کی بنیاد پر کر رہا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے۔ اور صحابہ اکرام بھی یہی تھے کہ جس بات کی طرف انہوں نے دعوت دی، جہاں وہ دعوت کو لے کر نکل پڑے، پوری بصیرت کے ساتھ انہوں نے دعوت پیش کی۔ ہاں، نہیں سمجھ میں آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے تھے۔ ہاں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم،
جب یہ آیت کریمہ اتری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آ کر دریافت کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، ہم میں سے کون شخص ہے جو ظلم نہیں کر سکتا اپنے آپ پر؟ بصیرت کا معنی بتا رہا ہوں میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بھائیوں، کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم میں سے کون ظلم نہیں، یعنی گناہ ہر شخص کرتا ہے، ہم لوگ جو ہے گناہ کے پتلے ہیں، گناہ ہمارے ہاتھ سے سرزد کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے بشریت کے تقاضے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر یہ مراد نہیں ہے اینا لم یظلم، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا وہ قول نہیں پڑھا؟ ہاں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یا ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو بصیرت یہ ہے کہ صحابہ کو بھی کوئی بات نہیں سمجھتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آج کا یہ پروگرام 3 نشستوں پر مشتمل ہے، دورہ تدریبیہ ہمارا 3 نشستوں پر مشتمل ہے۔ پہلی نشست جو ہمارا آغاز ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارے محاضر اور مقرر و خطیب ہیں فضیلت الشیخ عبدالباری جامعی حفظہ اللہ، اور ان کا عنوان ہے ہم اپنے خطاب کو مؤثر کیسے بنائیں۔ نمبر 2 جو ہے دکتور اجمل منظور سنابلی ہے، ان کا عنوان ہے نوجوانوں میں تحریکیت کے بڑھتے رجحانات اور علماء کرام کی ذمہ داریاں۔ یہ 11:20 تک ہے یا 11:30 تک ہماری یہ نشست چلے گی، اس کے بعد جو ہے وقفہ ہوگا تھوڑا سا، یعنی دوسری نشست ہوگی جس میں جو ہے پہلے محاضر ہوں گے فضیلت الشیخ قاضی وسیم مدنی، ان کا جو ہے عنوان ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ۔ اسی طریقے سے دوسرے محاضر ہوں گے شیخ عبدالحسیب عمری مدنی، انکار منکر اور علماء کی ذمہ داریاں۔ اس کے بعد جو ہے نماز ظہر ہوگی، پھر اس کے بعد کھانا ہوگا، قیلولہ ہوگا، پھر عصر کے بعد ہماری تیسری نشست ہوگی جس میں جو ہے شیخ واجد حسن مدنی حفظہ اللہ جو ہے علم الفرائض پر اپنا محاضرہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد اسناد آپ لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی، اسی طریقے سے بیگ اور چند کتابیں آپ کو دی جائیں گی، اور اس طریقے سے کلمات تشکر کے ساتھ آج کے اس دورہ تجربیہ کا اختتام ہوگا۔ یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آئیے سب سے پہلے محاضر ہمارے فضیلت الشیخ عبدالباری جامعی ہیں، اپنے خطبات کو مؤثر کیسے بنائیں۔ آج ہمارے سامنے سب سے بڑی چیز جو ہمارے سپرد امت نے کی ہے وہ ممبر رسول ہے۔ ہم اس ممبر رسول کے لیے، یہ ممبر رسول بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے، اس امانت کا حق ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے سب سے پہلے خطیب جو رہے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وارثین انبیاء کو اس کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری پر حتی المقدور، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ساری عمر ہم پڑھتے رہیں اور کتابیں چھانتے رہیں، کتابوں کی خاک چھانتے رہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اللہ سے ڈریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کر کے اچھے انداز میں، اچھے ڈھنگ سے عوام الناس کے سامنے اچھے خطبات پیش کریں۔ آئیے اسی پر جو ہے چند باتیں علمی انداز میں آپ کے سامنے فضیلت الشیخ عبدالباری جامعی پیش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں فضیلت الشیخ عبدالباری جامعی شولاپوری کے رہنے والے ہیں۔ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے عربی کالج میں آپ نے جو ہے سند فراغت حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ گئے، پھر وہاں پر آپ نے کورس مکمل کر کے دوبارہ جامعہ کے اصرار پر جامعہ کی خدمت کے اندر وہاں پر جو ہے اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمر میں برکت دے اور زیادہ سے زیادہ انہیں خدمات دین عطا فرمائے۔ میں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محسوس